تو اس کی جو آنکھوں سے بلڈ آتا ہے، یہ پاکستان کی پہلی بچی ہے، یعنی کہ اس کا پاکستان میں علاج نہیں، اس کا باہر امریکہ میں علاج ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ 1 کروڑ کا ہے۔ سرکار جی کا ہمیں پتہ چلا بھی بلاوڑا شریف میں سرکار جی تب اس کے پاس لے کے جائے، تو ابھی سرکار جی کے پاس آئے، یہاں کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور میری بیٹی نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا ہے، اور صبح کی کوئی الٹی نہیں آئی، آنکھوں سے بلڈ نہیں آیا، الحمدللہ الحمدللہ میری بیٹی ٹھیک ہے۔ آپ 12 لاکھ کروڑوں لوگ دربار علی بلاوڑا شریف آئے، میرے رب نے شفا عطا فرمائی ہے۔ عقل اسے مانتی نہیں ہے کہ یہ بچی جب روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو کرتے ہیں۔ آج 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ بچی کی آنکھوں سے خون نہیں آیا۔ جو اللہ والوں کے دربار پہ چلے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کئی سال کی محنت کے بعد ٹیم سریام خون رونے والی لڑکی کی اصل حقیقت تک پہنچی اور بکرے کی کلیجی کا خون چہرے پر لگا کر خون کے آنسو بہانے کے اس ڈرامے کی خفیہ ریکارڈنگ بھی کی۔ انگلی سے لگا دیں، انگلی سے بھی سوکھ جائے۔ ایک اتنے اللہ کے پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک۔ علی بھائی ARY چینل پر ایک دلیر آدمی ہے جس کا نام ہے سید اقرار الحسن، ماشاءاللہ۔ وہ ایک پروگرام کرتا ہے جس کا نام ہے سر عام۔ اس پروگرام میں معاشرے کے اندر موجود مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ کیا اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا یہ حکومتی ہاتھوں کے حوالے سے ہونا چاہیے؟ یہ کوئی معاملات میں مداخلت میں دمے میں نہیں آتا؟ نہیں جی، مداخلت میں نہیں۔ جب حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ جو بندہ ہے نا جی، سید اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ سید ہونے کا، حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس خاص چینل کی بیسک پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، باقی بھی کرتے ہیں، یہ ذرا زیادہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سر عام پروگرام ہے نا، یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ چونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ذرا اس حوالے سے بڑا سٹرانچ ہوں، اولو العلم قائما بالقسط، سچائی پر قائم، انصاف کے ساتھ، اہل علم۔ تو میں اس طرح کے جو دلیر لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور جو معاشرے میں 2 نمبر قسم کے فراڈیا لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، خواہ وہ ناخالص خوراک دے کر ظلم کر رہے ہوں، خواہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ظلم کر رہے ہوں، خواہ وہ جعلی پیر بن کر ظلم کر رہے ہوں، جعلی ڈاکٹر بن کر ظلم کر رہے ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ سلوٹ ہے جس بندے کو، اور یہ آج سے نہیں، میں کئی سالوں سے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ وہی کام ہم بھی کسی نہ کسی فارم میں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے، باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات یعنی بیان کرتا رہتا ہوں، ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ دوسرے رخ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ یعنی جو لوگ دفن ہیں، لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں، اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، سارے نشاور چیزیں وہاں پہ بک رہی ہیں، سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑھ بنا ہوا ہے، اور ہم ان ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں یہ کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی صوبے کا نظام چلا رہے ہیں، تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پہ ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے۔ اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں غلط عقائد منسوب کیے ہوئے وہ ہیں۔ میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہیں۔ تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے یہ ریمارکیبل کام ہے، اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیری دکھا رہا ہے تو اس کو لائف تھریٹ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں، ڈونز ہیں،
جن کو وہ چیلنج کرتا ہے، جن کو سر کروڑوں کا بزنس ہے، آپ ان کو ایکسپوز کریں، پھر حکومت وقت کو ایکسپوز کریں. تو میں ان کو حسینی سمجھتا ہوں. حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی. سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، آپ اکیلے کھڑے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فحاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں. ان فحاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے. سر یہ بڑی جرت ہے، کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اس فحاشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلا بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو تم دیکھو، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے. یعنی ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے. تو یہ اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں، اور یہ جو ان پہ الزام ہے نا، یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، پولیس کو ساتھ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے. جس کی تنخواہیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سول ایجنسیز کھا رہی تھی، یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی، جو کام ان کے کرنے والے تھے. اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے. ہمارے آئین کے اندر شراب اور فحاشی کے اڈے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا. جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، خفیہ ویڈیو، یہ سب کچھ، اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوالو کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ سب کے سامنے. اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو قیامت الدین نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم روک لیتے ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے، اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں. ساری علمی بحثیں کرتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک جعلی پیر انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی آپریشن کرتا تھا. پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا، اپنے منہ پہ کالف وغیرہ پورا میک اپ کیا. اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو 2 وال بند ہیں، یہ سب کچھ. میں اکثر رونا رو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے، یہ پسلیاں توڑ کے یوں الگ کی، مطلب ان کو کھولا جاتا ہے، اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے، مشین پہ چڑھتا ہے. یہ تو بہت بڑا آپریشن ہے. آپ ختنہ کسی بچے کا کر کے روحانی طور پہ بتائیں، وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا، پتہ چل جائے گا. یہ کوئی بزرگ ختنہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑی بات، یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں، یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا. آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے، نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے. دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. ہاں نظر کے لیے دم ہے. جو انٹلیکچوئل بیماری ہیں، جو فزیکل بیماری ہیں، وہ ہڈی ٹوٹی ہے، آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا. اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے. تو فزیکل علاج وہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کروایا. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا، آپ نے اس کو کہا داغ لگواؤ جا کے. آپ نے پھونک مار کے خون نہیں روک دیا. کبھی کبھار معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں، جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، معجزہ ظاہر ہوا. لیکن زیادہ تر تو آپ علاج کرواتے تھے، حکم دیتے تھے علاج کروانے کا. تو اقرار الحسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ امت لیول کا کام ہے سر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے.